آپ کے سامنے جناب حافظ جاوید عثمان ربانی حافظہ اللہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ جاوید عثمان ربانی حافظہ اللہ جمعیت اہل حدیث حلقہ ٹرپلی کین کے صدر ہیں، السلام انٹرنیشنل اسکول کے چیئرمین ہیں، مرکز السلام لنشر اسلام جہاں سے دعوت کا کام بخوبی انجام پا رہا ہے اس کے سر خل ہیں۔ میں آپ کی جناب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کا استقبال اس شعر کے ساتھ میں کرتا ہوں: پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، یہ دور بہار پھر آئے نہ آئے۔ محترم شیخ محترم تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہائی نہیں، اور اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد استاد الاساتذہ شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ اور جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری کے امیر شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، اور میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ میری سعادت ہے کہ مجھے موقع دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت علی کی فضیلت و مقام کے عنوان پر کچھ گفتگو کروں۔ دراصل ان شیوخ کے درمیان زبان کھولنا میں تو سوء ادب سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن دراصل ایک حکم ہے جس کی میں خانہ پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ بس جو کچھ بھی زبان سے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس میں جو اچھائیاں ہوں گی وہ اسی کی طرف سے ہوں گی، اور جو کچھ خامیاں ہیں وہ میرے اپنے نفس کی ہیں۔ کہ غرض کے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ رضی اللہ عنہ، تو ایک فضیلت اگر ہو تو بیان کی جائے،
جہاں چمن میں کوئی پھول خوبصورت ہو تو اس کی خوبصورتی بیان کریں، لیکن سارا ہی چمن خوبصورتی اور بہترین گلدستے کی شکل میں ہو تو ہم کس کس فضیلت کو ذکر کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں نظر آتی ہیں۔ ارے اس فضیلت کا کیا کہنا ہے جن کی تربیت خود سردار کائنات امام الانبیاء سید العرب والعجم سید الانس والجن خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے لیے جب اپنی سب سے چہیتی بیوی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب ان کے لیے نظر انتخاب داماد کے لیے ضرورت پڑی تو حضرت علی پر پڑی ہو، اور جن کے لیے حسنین کریمین جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کے باپ ہیں، اور جن کی بیوی سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، بیٹی جنت کی سردار، اور وہ بیٹی حضرت علی کی بیوی، اور بیٹے جنت کے سردار، اور وہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ باپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کے ہاتھوں سے تربیت پائی ہے اور جو سعادت حضرت علی کے حصے میں بچپن میں آئی ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے والدہ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، فاطمہ بنت اسد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے مطابق ان کے قبر میں لیٹا ہے، بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا خود کفن کے لیے دیا ہے فاطمہ کے لیے، یہ ان کی والدہ ہیں، اور باپ وہ ہیں جو ابو طالب ہیں، جن کے بارے میں ساری تاریخ گواہ ہے، تیرا اس جیسا چچا دنیا میں دیکھنے میں آیا جو بھتیجے سے اتنا محبت کرتا ہو، جو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تن من دھن لگایا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باوجود اپنے مشرک ہونے کے، اپنے کفر پہ قائم رہنے کے بیٹوں سے زیادہ چاہا ہو، اور تقریباً 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی و نگہداشت کی ہو، یہ باپ ہے ابو طالب۔ تو ابھی ایک خاکہ میں آپ لوگوں کے ذہن میں خاندان کا رکھتا ہوں، باپ ابو طالب ہے جو بہت زیادہ لائق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے حق کو نبھانے کے لیے، اور ماں فاطمہ بنت اسد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی، اور بیوی فاطمہ الزہرا ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کی بشارت دے دی، اور جن کے بیٹے حضرت حسنین کریمین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار کی بشارت دے دی۔ تو پھر ایسے باپ اور ایسے شوہر اور ایسے بیٹے کے سلسلے میں آپ کیا فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں، کہاں تک زبان بول سکتی ہے یا حق ادا کر سکتی ہے حضرت علی کے فضیلت و مقام کا۔ لیکن جہاں فضیلت و مقام ہے وہاں پر ہمارے لیے ایک عقیدہ بھی ہے حضرت علی سے جڑا ہوا، میں اس کو ضرور ذکر کروں گا کیونکہ اصل میں فضیلت کے اندر پنہا ہی یہی ہے۔ یہ بات ہی مضمر ہے کہ ہمیں فضیلت میں غلو نہ کرنا چاہیے، ہمیں فضیلت میں حد سے بڑھ کر نہ آگے جانا چاہیے، اور ہمیں فضیلت کے نام پہ اپنے عقائد بگاڑ لینے نہیں چاہیے۔ جہاں فضیلتیں ہیں، جہاں مقام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم قاعدہ اور ایک اہم عقیدہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ منسلک ہے، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تمام فضیلتوں کے ساتھ بھی خلیفہ چہرم ہے، خلیفہ اول نہیں ہے، اور بلا فصل خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر حق پر ہے، حضرت عمر حق پر ہے، حضرت عثمان حق پر ہے رضی اللہ عنہم، حضرت علی 4ویں خلیفہ ہیں، اور اسی طرح تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت علی الوہیت کے کسی درجے پہ فائز نہیں ہے، جیسا کہ بعض بدبختوں کا خیال ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں،
اور اللہ کے بندے ہونے ہی میں ہمیشہ فخر محسوس کرتے رہے۔ اسی طرح تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت علی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں یا عمر سے افضل ہوں یا عثمان سے افضل ہوں۔ یہ بات کے آنے والوں نے غلو کیا اس کے اندر، ورنہ تو وہ ہمیشہ منکسر مزاج اپنے آپ میں رکھتے تھے، اور ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھتے تھے کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، نہ مجھے بڑھاؤ نہ چڑھاؤ۔ انہوں نے خطبات میں کہا، ایک مرتبہ وہ خطبہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا بتاؤ بہادر کون ہے؟ چھٹ سے ان کے چاہنے والے کہنے لگے آپ ہیں، آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا جو خیبر فتح کر دیا؟ آپ کے زیادہ کون ہوگا جو مرحب جیسے شخص کو آپ نے قتل کر دیا؟ آپ کے جیسا کون ہوگا جو عمر بن عبدود کو آپ نے قتل کر دیا، جو سب 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک تو بہادر وہ ہے جو تنہا بلا وسائل کے دشمن پہ غالب آ جائے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے ابو بکر صدیق سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا۔ تو تمام چاہنے والوں کو چپ لگ گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ خود حضرت ابو بکر صدیق کے فضیلت کے اتنے قائل ہیں کہ اتنا عام آدمی بھی قائل نہیں ہے۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں فضیلتیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فضیلت میں غلو کرنا نہیں چاہیے۔ اب آئیے ایک نظر سیرت کے انداز میں بھی ہم دیکھ لیں کہ حضرت علی کی سیرت مبارکہ میں کہاں کہاں فضیلت کے واقعات نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جو وقفہ مجھے دیا گیا ہے اس تناظر میں اسی کے اندر میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ چند واقعات سیرت کے اس حیثیت سے، تاریخی حیثیت سے میں آپ کو بتلا دوں۔ سب سے پہلے پیدائش ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت کے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یا بعض تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ 90 سال، نبوت سے 9 سال پہلے پیدا ہوئے، غرض 9 سال ہو یا 10 سال ہو، تقریباً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک یا تو 9 تھی یا تو 10 سال تھی۔ 10 سال کا بچہ کتنا سمجھ سکتا ہے اور کتنا اپنے آپ پر سنجیدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تھے حضرت علی۔ ہم جیسے بچے تو نہیں تھے جن کو 17-18 سال میں سوائے کرکٹ کے سوائے کچھ نہیں سوچتا ہے، ٹی وی کے سوا کچھ نہیں سوچتا ہے، سنیما بینی کے سوا کچھ نہیں سوچتا ہے، لیکن وہ تو حضرت علی تھے ان سب سے پاک۔ بچپن میں بھی کبھی بتوں کا نہ کھایا تھا، نہ بتوں پہ نذرانے چڑھائے تھے، نہ کسی لکڑی کے بت کے سامنے انہوں نے پوجا کی تھی، نہ شراب کے قریب گئے تھے۔ عجیب مسئلہ تھا کہ اس وقت بھی وہ پاک صاف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں اور دوبالا کر دیا تھا اور انہیں بہترین بنا دیا تھا کہ 9 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو یہ سب چیز معلوم ہے، مشہور بات ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔ ایک نائیے سے یوں کہہ لیجئے کہ 4 حیثیتوں سے 4 افراد ہیں جنہوں نے سبقت فی الاسلام میں پہلے نظر آتے ہیں، جس میں سبقت الی الاسلام میں پہلے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت دی تاکہ خاندان والوں کو دین کا اس پیغام کو پہنچا سکیں، اور اس کے لیے کیا ہے انہیں دعوت دے سکیں۔ وہ ایک طعام کی دعوت تھی۔ ابن ہشام وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود حضرت علی کو تیاری کے لیے کہا تھا کہ تم تیار کرو اور بہترین کھانا تیار کرو، پھر اس کے بعد ہم کھانے کے بعد میں اپنی دعوت کو پیش کروں گا۔ کہ اس کے بعد جب لوگ بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس کے لیے میرا ساتھ دیتا ہے؟ تو اس وقت حضرت علی 9 یا 10 سال کے بچے جس کو آنکھیں بھی آئی ہوئی تھی، آنکھوں کی بھی بیماری تھی بعض روایتوں کے مطابق، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ساتھ دیتا ہوں۔ تو مجلس ہنس پڑی۔ یہ 9 سال 10 سال کا چھوٹا سا بچہ اس تحریک میں ساتھ دے کے کون سا انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا جانتی نہیں تھی، لیکن آسمان اور زمین حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ بچہ آگے چل کے اس بچہ اور اس ایک ادڑ عمر کے انسان کے ساتھ جب ایک تحریک آگے چلے گی تو اس میں آگے چل کے ایک عورت شامل ہوگی اور ایک مرد شامل ہوگا، پھر یہ 4 افراد سے
قافلہ چلے گا تو پھر کائنات کے اندر نور ہی نور پھیل جائے گا، پھر بعد میں وہ مضبوط تنا اور درخت بن جائے گا، کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، کہ پھر اس کے بعد ایسا تنا اور درخت بن جائے گا کہ لشکروں کے لشکر بھی اسے کاٹ کے نہ رکھ سکے۔ تو یہ ایک تاریخ کا بہترین سنہرا دور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی کو کس طرح آگے بڑھایا۔ تو غرض کہ اس وقت حضرت علی ہیں جو سب سے پہلے خاندانی لحاظ سے اپنا نام پیش کیا کہ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، پھر اعلان کیا کہ کوئی دوسرا اٹھے تو دوسری مرتبہ بھی حضرت علی ہی اٹھے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا تو بھی حضرت علی ہی اٹھے ہیں۔ تو غرض کہ اس تمام دعوت میں ساتھ دینے والا ایک ہی فرد رہا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو بار بار اپنا آپ پیش کر رہے تھے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا کہنے کہ 10 سال کا بچہ دعوت اسلامی کے ابتدائی مراحل میں سب سے آگے آنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا تو ہر معاملے میں حضرت علی بالکل دائیں بائیں نظر آتے ہیں، ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مکے کے ابتدائی ایام میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وحی کے بعد حضرت جبرائیل نے نماز سکھائی۔ اس وقت 2 وقتوں کی نماز تھے، غرض جو بھی مسئلہ ہو لیکن نماز ابتدا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اور جیسے ہی حضرت علی نے دیکھا تو نماز خود بھی پڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ باپ ابو طالب کافر تھے اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، وہ چھپ کے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بلا کے پوچھا کہ یہ کون سی عبادت ہے، یہ عبادت تو ہمارے ہاں معروف نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نماز ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا ہوں اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ جا میں تجھے کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں نے محمد میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اچھی طرح ابو طالب جانتے تھے، لیکن اسلام کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پہ منحصر ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہدایت دے نہیں سکتے۔ اسی سے مسلمان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مسلمان اور یہ ہدایت لے کے جو آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے، جس کے سامنے دین و دنیا، جس کے سامنے سب سے بہترین اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہتر ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی ہدایت دے دے۔ غرض آگے چل کے دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہاں سے نکلنے کا پلان کیا، ہجرت کا پلان کیا، تو وہ رات بھی بڑی فضیلت والی رات تھی اس حیثیت سے کہ اسلام ایک کمزور سی حالت سے نکل کے ایک طاقتور ترین پوزیشن میں داخل ہونے والا تھا، اور وہ عروج کا وہ وقت پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کبھی زوال نہیں آیا، زوال کا سوال ہی نہیں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا، اور حجۃ الوداع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1,40,000 1,25,000 ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ جمع تھے، لیکن اس کی ابتدا جو عروج ہوا تھا وہ دراصل مکہ چھوڑ کے مدینہ جب داخل ہوئے تھے، وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا بھی سب سے پہلا دن اور اسلامی حکومت کا بھی سب سے پہلا دن تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس وقت اپنا قائم و مقام اپنے بستر پہ کن کو بٹھا کے کن کو لٹا کے گئے تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت، ان پر اعتماد، ان پر انحصار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تھا کہ ایسے نازک وقت میں جہاں خون سونتے پھر رہے تھے، جہاں قتل کے جگہ جگہ اندیشے تھے، جہاں معاملہ بڑا سنگین تھا، ایسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی میرے بستر پہ آرام سے لیٹ جاؤ اور میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، سبز رنگ کی چادر جو اللہ کے رسول اوڑھا کرتے تھے، اور مقام بھی کتنا خطرناک تھا،
دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اس مقام پہ لیٹنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا، دونوں برابر تھے۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثار پر کہ انہوں نے کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے ایسا کام دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی صبح سویرے جتنی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان تمام کو پہنچا دینا، اور پہنچا کے اگر کام ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد میرے لیے ہجرت کرنا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی نظر میں باوجود دشمن ہونے کے، باوجود وہ لعن طعن کرنے کے، باوجود وہ استہزاء کرنے کے، باوجود وہ سحر کی تہمت لگانے کے، ساحر کہنے کے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے رسول پر بے اطمینانی، خائن کبھی اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں تھی، بلکہ انہیں امانت دار سمجھا، صادق سمجھا۔ اپنی امانتیں جس طرح تم محفوظ سمجھتے ہو بینکوں میں رکھ کر، لاکروں میں رکھ کر، اسی طرح اللہ کے رسول کے پاس مشرکین، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، مشرک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر میں رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں رکھنا ہمارے لیے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، باوجود سب مخالفت ہونے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے دشمن جب گواہی دے تو وہ اصل فضیلت کی حامل ہوتی ہے، اپنے تو اپنے فضیلت بیان ہی کرتے ہیں، لیکن دشمن جب بیان کرے تو وہ اصل میں فضیلت ہوتی ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت داری عیاہوں کے سامنے آتی ہے کہ باوجود اتنی مخالفت کے ایک طرف خون کے پیاسے ہیں، لیکن اسی گھر میں لا کے اپنی امانتیں رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس سے زیادہ امن کی جگہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی کس امانت داری سے اپنے فرض کو نبھاتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیے۔ آج ہم انہی کی امت کہلانے والے، ہمارے اندر سے امانت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اٹھ چکی ہے، ہم تو خائن کہلانے والے زیادہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس امانت بالکل عنقا ہو چکی ہے، اور بالکل کیا ہے معاملہ ہی، یہ لوگ امانت سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگی تو قیامت کا انتظار کرو، اذا ضیقت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج وہی امت جو امانت کے تاجدار تھے، جن پر کفار بھی امن اور امانت کے لیے بھروسہ کرتے تھے، ان کی امت کس بات کا رونا روئیں ہم سب جانتے ہیں، ہم کتنے امانت دار نکلے۔ تو غرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس امانت کو اللہ کے رسول نے کیسے پورا کیا، باوجود جن دشمنوں کی وجہ سے نکلنا چاہا اور جنہوں نے مارنے کی پلاننگ کی، انہی کی امانتوں کو اگر چاہتے تو اللہ کے رسول کہتے ان بدبختوں کو امانت واپس لوٹاؤں جو میرے خون کے پیسے، ان سب کو لے کے مدینہ تم پہنچ جاؤ کل سویرے، کہہ سکتے تھے حضرت علی سے، نہیں، انہوں نے کہا کہ علی ان سب کی امانتیں فردن فردن تم گھر کو جا کے پہنچا دینا، جب اس کام سے فراغت پانا تو مدینہ چلے آنا۔ یہ امانت کی ادھر انتہا ہے، کفار بھی اعتماد کر رہے تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپردگی کرنے کے بعد وہ حفاظت سے پہنچا دینے کی دوسری انتہا ہے، جہاں دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول ان کی امانتیں برابر پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ بستر پہ سلایا تو اس وقت بڑا ہی گھمگیر معاملہ تھا، ہو سکتا تھا کہ اندیشے میں وہ لوگ اللہ کے رسول سمجھ کے حضرت علی کو قتل کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پہ ایمان تھا حضرت علی کو۔ آج ہمارے لیے لاکھ حدیثیں پڑھ کے سنا دے، لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دے، وہ تقوی وہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا یہ بات خاص کر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ تم امانتیں فردن فردن پہنچاؤ، پھر اس کے بعد مجھ سے آ کے مدینے میں مل لینا، تو حضرت علی جان
چکے تھے کہ میں اس بستر پہ قتل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ اطمینان تھا کہ اللہ کے رسول کے یہ صحابی جب بستر پہ لیٹے تو سب سے بہترین نیند، میٹھی نیند پائی، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اس وقت اس بستر پہ لیٹ کے جس طرح میں سویا ہوں میٹھی نیند، پھر اس کے بعد زندگی میں اتنی میٹھی نیند میں نہیں سویا۔ اعتماد، توکل، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور اس پر اپنی جان نثاری، یہ چیزیں، یہ کرشمے ضرور پیدا کرتی ہے جب محبتیں ہوتی ہیں۔ جب محبت ہی نہ ہو تو کرشمے ہوا نہیں کرتے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیتیں اصل میں اللہ کے رسول سے وہ محبت تھی جو دراصل انہیں کرشمے پیدا کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ تو حضرت علی کی فضیلت کا وہ کیا مقام ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر حوالے کیا اور سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ تم امانتیں پہنچا دینا، پھر اس کے بعد مدینہ آنا۔ اور جب مدینہ آئے تو اس وقت گرمی کی وجہ سے خود حضرت علی کو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آنکھیں آئی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول اور چند صحابہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، اور گرمی سے آنکھیں آتی جو میڈراسائی کہلاتا ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں میڈراسائی، وہ آنکھیں بھی آئی ہوئی تھی اور کیا ہے کھجور بھی گرم تھا، اور حضرت علی بھی بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ صہیب رضی اللہ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، یہ علی باوجود بیماری کے یہ بھی گرمی، کھجور بھی گرمی اور زیادہ ہو سکتی ہے بیماری ان کی، لیکن یہ کس مزے سے کھجور کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تم نے یہ کھجوریں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول جس آنکھ میں درد نہیں ہے اس طرف سے کھا رہا ہوں۔ یعنی ایک طرح کا مذاق تھا، لیکن صحیح مذاق تھا۔ مذاق سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ سچی مذاق کرو، اور اس معاملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت علی اور اللہ کے رسول نے کتنی بے تکلفی تھی۔ اور بے تکلفی کب بنتی ہے؟ جب تعلق گہرا ہوتا ہے۔ جب تعلق دور ہوتا ہے تو بے تکلف بن ہی نہیں سکتا۔ بے تکلفی اس وقت ہوتی ہے جب گہرا تعلق بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گہرے اور دوست کی حیثیت سے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر کی حیثیت سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ رسول کی حیثیت سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ محبوب کی حیثیت سے بھی۔ ہر زاویے سے نگاہ ڈالو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمیں ملتا نظر آتا ہے۔ پھر آگے چلیے، جب بدر کا معاملہ ہوا اور واپسی ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح کرنے کے معاملے میں سوچا تو کن اشخاص میں سے اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت علی پر نظر انتخاب پڑی، اور کس حیثیت سے اور کس جذبے سے، کس محبت سے حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیا۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا رجحان بڑھا تو ایک عورت تھی انصاریہ، وہ بھانپ لی اور حضرت علی سے کہا کہ دیکھو دل کی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں، ذرا ہمت کرو اور جاؤ جا کے پوچھ کے دیکھو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کس منہ سے پوچھوں؟ میرے پاس مہر میں کیا ہے دینے کے لیے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری حیثیت کیا، حضرت فاطمہ کی حیثیت کیا، میں کس منہ سے زبان کھولوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مانگوں؟ لیکن ان کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت علی نکل کے آئے مجلس میں اور چہرہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ شناس تھے، سب سے بہتر طریقے سے پہچان جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا تو خود پوچھا کہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ تو وہ شرم سے بیٹھ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں تو کچھ ہے تمہارے لیے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یاد دلایا، اچھا وہ جو بدر میں پہنی تھی زرہ جو تمہیں عطا ہوئی وہ کہاں گئی؟ کہا کہ وہ تو ہتھیار ہے اللہ کے رسول، میں نے اسے چیز سمجھائی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اسی کو کیا ہے فروخت کرو اور اسی کا مہر لے کے آؤ۔ تو وہ نکلے تو راہ میں حضرت عثمان مل گئے، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ 480 درہم پہ میں خود لے لیتا ہوں اور بعد میں تحفتاً عطا کر دی۔ یہ صحابہ کا اندر کا معاملہ تھا، کس طرح ایثار، قربانی، ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، تعاون کرنا۔ آج
مفقود نظر آتا ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ اس طرح کے اخلاقیات بالکل دور ہو چکے ہیں. حضرت عثمان کے لیتے وقت کی نیت یہی تھی کہ میں تحفتاً ریٹرن کر دوں گا، لیکن اس کے اندر ان کے جذبات کی قدر تھی. انہیں گرانا نہیں چاہا، انہیں یہ احساس دلانا نہیں چاہا کہ میں تمہیں کیا ہے ایسے ہی صدقہ دے رہا ہوں. اس سے انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ خرید لیتا ہوں. پھر مناسب موقع دیکھ کے ریٹرن کر دیا کہ لو تحفتاً رکھ لو. اور اس وقت کی ضرورت کے تحت جو ضرورت تھی وہ پوری بھی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر کے طور پہ ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں حضرت فاطمہ کو دے دیا. کتنی معمولی اور سمپل شادی اور نکاح کا. آج ہماری شادیاں کیا ہو چکی ہیں، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو لیکن 1-2 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی، اور ایک محفل میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے لیے جب تک کیا ہے کھانے کا تصور اور کیا وہ نکاح کی حیثیت میں ولیمہ ہو، ولیمہ الگ ہو یا ایک ہی دن کا ہو، لیکن کھانے کے تصور سے خالی تو کوئی شادی ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں معاملہ سید الکائنات اور سید العرب والعجم، سید الانس والجن، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح، لیکن کتنا سادہ اور کتنا آسان طریقے سے ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھیج دیا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک پائی بھی اللہ کے رسول نے جہیز نہیں دیا. تکیے دیے ہاں آتا ہے روایتوں میں، چٹائی دی ہاں آتا ہے روایتوں میں، لیکن کس کے پیسے سے دیا؟ اپنے پیسے سے دیا؟ نہیں. حضرت علی نے زرہ بیچ کے جو پیسہ لائے تھے 480 درہم، اسی میں سے خرید کے 2 تکیے، ایک چٹائی، ایک چکی اللہ کے رسول نے دی. لیکن یہ حضرت علی کا مہر تھا، اللہ کے رسول کا اپنا پیسہ نہیں تھا. یہ بالکل غلط العام ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے اس میں جہیز دیا. جہیز نام کی کوئی چیز نہیں دی. جو کچھ بھی دیا وہ خود حضرت علی کے مہر سے جو پیسہ تھا اس پیسے میں اللہ کے رسول نے خرید کے دیا تھا. جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت فاطمہ کو رخصت کیا، اور جب گھر میں گئی تو خود پانی ڈو کے لاتی تھی، خود چکی پیستی تھی. حال اتنا برا ہوا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام مانگنے کے لیے آئی تو حضرت عائشہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول باہر ہے تو پیغام پہنچا دیجئے کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول واپس آئے اور اللہ کے رسول سے اطلاع دی گئی کہ آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ آ کے گئی ہے. تو پوچھا کہ کیوں؟ مقصد بتایا گیا. تو اللہ کے رسول رات خود حضرت فاطمہ کے گھر آئے. اس وقت روایتوں میں آتا ہے حضرت علی و فاطمہ لیٹ چکے تھے. اللہ کے رسول جب پردہ سے کھٹکھٹا کے آئے تو پوچھا کہ کیا تم لیٹ چکے ہو؟ تو سب اٹھ کے اللہ کے رسول کو جگہ دینی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ لیٹی رہو. علی لیٹے رہے. درمیان میں اللہ کے رسول بیٹھے. اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک حضرت علی اپنے پہلو پہ محسوس کر رہے تھے. کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا. اتنا پیار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے دنیا اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں فرمائی، دنیا اپنے داماد کے لیے پسند نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ تم نے غلام مانگا ہے لیکن میں اس کا مستحق اہل صفہ کو سمجھتا ہوں. اگر تمہیں تھکان ہے، تم زیادہ کام کرتی ہو، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہو، تو تم ایسا کرو رات کو اگر بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو. تمام کلفتیں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمام تھکان دور ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے تھکان کا نسخہ بتلایا. یہ تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ اس کو بالکل ہی رد کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی جاب کرتے ہیں، تھکان محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ تھکان کا دوسرا طریقہ کوئی سگریٹ میں دیکھتا ہے، کوئی ڈانس میں دیکھتا ہے، کوئی فحش فلم میں دیکھتا ہے، کوئی اور چیزوں میں حرام کاری میں دیکھتا ہے. یاد رکھیے تھکان کا بہترین نسخہ خود اللہ کے رسول نے دیا تھا. وہ نسخہ کیا تھا کہ رات میں تم بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو.
پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ اپنی بیٹی کو سکھلایا ہوا نسخہ ہے، کسی غیر کو نہیں۔ ایک نارمل باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے بھلا چاہتا ہے، برا نہیں چاہتا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہوں گے اپنی بیٹی کا؟ برا نہیں، بھلا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو رسول ہونے کی حیثیت سے بھی سچے، ایک یہ بات بھی کہ اپنی بیٹی کو سکھلا رہے ہیں، تو اس میں کتنا سچا پن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اگر ہم اس کا التزام کریں گے تو ہماری بھی تکان، ہماری بھی کلفتیں، ہماری بھی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آگے بڑھیے، پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی خیبر میں کتنا نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں۔ چل رہی ہے جنگ، لیکن خیبر فتح ہونے میں نہیں آتا ہے، خیبر فتح ہونے میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ تمام صحابہ حیران سوچ رہے ہیں کہ کاش میرا نام آ جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کبھی میں نے امارت تمنا نہیں کی تھی، لیکن اس وقت میں نے بھی تمنا کی، صرف اس وجہ سے کہ انعام کیا تھا؟ انعام کوئی دنیاوی نہیں تھا۔ ہمارے لیے زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ 5 لاکھ مل جائیں گے، اس کو بینک بیلنس بڑھ جائے گا، کار مل جائے گی، نہیں، وہاں تو صحابہ تھے اور انعام بھی دنیا کا نہیں تھا، دنیا و آخرت کا تھا۔ انعام یہ تھا کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ گارنٹی سرٹیفکیٹ تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں تمنا کی امارت کی، لیکن میرے دل میں بھی اس رات کروٹیں لے رہی تھی بات کہ کاش میرا نام پکار لیا جائے، اور صبح سویرے سب ہی تمنا لے کے آئے تھے، گویا کہ رات بستر پہ کروٹیں بدل کے صحابہ نے گزاری تھی۔ لیکن جب آئے فجر کی نماز ختم ہوئی، سب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کو پکارنے والے ہیں تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حیران رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ سب کی نظریں بیٹھ گئی، اور اس وقت آنکھیں آنے کی وجہ سے، آنکھوں میں درد ہونے کی وجہ سے حضرت علی شریک محفل نہ ہو سکی، فجر کی نماز میں شریک نہیں تھے اس وقت۔ اسی وجہ سے پوچھا کہ علی کہاں؟ کہا کہ وہ بیمار ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ کہا کہ بلاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس لعاب کی برکت سے حضرت علی کو کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا اور جھنڈا دیا، اور کہا کہ علی، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں فتح دے گا، اور یاد رکھو اس سے پہلے اسلام پیش کرنا۔ اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑی قیمتی کار سمجھ لیجیے، اس زمانے قیمتی کار، بینز، اس طرح سرخ اونٹ ویلیو تھی اتنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی دعوت اسلام یہ سب سے پہلا مرکزی مضمون ہے ہر مسلمان کا۔ جہاد کا یہ مقصود نہیں تھا کہ کشور کشائی ہو، جہاد کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کیا ہے سلطنت وسیع ہو جائے، جہاد کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مال و زر لوٹ لے، نہیں، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ دین اللہ تبارک و تعالی کی توحید لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہ مقصود تھا اصل میں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس وقت بھی جھنڈا دے کے بھیجتے ہوئے کہا کہ اصل مقصود جنگ نہیں ہے علی، اصل مقصود تبلیغ دین حنیف ہے۔ پہلے تم اسلام پیش کرو، پھر اس کے بعد جنگ کرو، اور اسلام میں ایک شخص بھی اگر آ جائے، یہ دراصل کیا ہے سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا اس میں ایک سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑی فضیلت، اللہ اور اس کا رسول محبت کر رہا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اس بات کی سرٹیفکیٹ حضرت علی کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالی نے خیبر انہی کے ہاتھوں فتح کیا، اور بڑے بڑے بہادرانہ الگ سے نظر آئے کرشمے، جہاں پر حضرت علی نے اپنی بہادری کا سکہ جمایا۔ ایسا معاملہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو 1000 آدمیوں کے برابر مانے جاتے تھے، انہی کے زمانے میں، یعنی خیبر ہی کی جنگ میں شاید میں بھول رہا ہوں، عمر بن عبد ود ایک بہت بڑا شہ سوار تھا،
وہ آ کے للکارا، ہے کوئی؟ تمام صحابہ خاموش بیٹھ گئے۔ اس نے تنزیہ استہزاء کرتے ہوئے کہا اچھا تم تو کہتے ہو کہ تمہارے مرنے والے جنت میں جاتے ہیں، ہمارے مرنے والے دوزخ میں جاتے ہیں، تو تم میں کوئی پسند نہیں کرتا کہ تم جنت چلے جاؤ؟ آؤ میرے ہاتھوں شہید ہو جاؤ، جنت چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد للکارا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ اس کا رعب دبدبہ اتنا تھا، وہ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی ہیں اس وقت اٹھتے ہیں، خود اللہ کے رسول نے بھی نہیں چاہا، جب اٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جانتے ہو یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ پھر اس نے تنزیہ مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا نہیں ہے، کوئی ہے میرے مقابلے پہ نکلے؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ علی عمر ہے سامنے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح تنزیہ باتیں کی، ہنسی کی باتیں کی، تو اس وقت بھی حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی عمر ہے سامنے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک آئے حضرت علی اور کہا اے اللہ کے رسول خواہ وہ عمر ہی ہو، میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ بات ہے تو جاؤ۔ حضرت علی آگے بڑھے تو پوچھا کہ تم تو کوئی نوجوان معلوم ہوتے ہو، کہاں کے ہو؟ کہا کہ قریشی ہوں۔ علی ہوں، اچھا رشتہ داروں میں سے نکلے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں، تم بچے ہو، نوجوان ہو، ابھی زندگی گزارو، کیوں میرے ہاتھوں مرنے آ گئے ہو؟ جاؤ جاؤ واپس جاؤ۔ اس وقت بھی حضرت علی اپنی تبلیغ دین حنیف کو، اسلام کو نہ بھولے۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا تیری دو باتیں تھی کہ دو باتوں میں سے کون سی اچھی بات ہے؟ وہ تو قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں دیکھ تجھے ایک بات میں یہ پیش کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اسلام کے سائے میں آ جائے، یا نہیں تو میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت بھی اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کی باتیں چھوڑو وہ سب، اور میں تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، تمہیں مارنا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی چھوڑو، جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ اس وقت حضرت علی نے کہا کہ میں تجھ کو مارنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے لڑنے کی اتنی باتیں تمہاری۔ پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی، پہلے وار میں حضرت علی کو سر پہ زخم آیا اور تلوار ڈھال میں چپ کے رہ گئی، لیکن جب حضرت علی نے وار کے لیے تلوار اٹھائی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور تڑپتا ہوا گر گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور حضرت علی پلٹ کے واپس آئے تو اس نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی بڑی قیمتی زرہ تھی، یعنی زرہ وہ ہے جو جنگوں میں لیے، جنگوں کا لباس اور ان کے تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ اسکوٹ کی طرح لوہے کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بعد میں پوچھا کہ علی زرہ تمہاری تھی، تم لے کے ہی آ جاتے، کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلے والوں سے ان کی زرہ چھین لوں، اس وجہ سے میں چھوڑ کے آ گیا۔ ایک طرف رحم دلی کی ادھر انتہا، ایک طرف بہادری کی یہ حسین امتزاج ہمیں اور کسی رتوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسی طرح ہر معاملے میں نظر آتے ہیں۔ اب آخری کیفیات، وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں پوری تاریخی حیثیت سے فضیلت کا ذکر کرتا چلوں، تو پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موقع سیرت کے اندر ہمیں نمایاں کرتا ہے فضیلت کی حیثیت سے، وہ ہے غزوہ تبوک، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانشین بنایا۔ جب جانشین بنا کے نکلے تو حضرت علی مدینے میں رہ گئے اور اللہ کے رسول 30,000 کا لشکر لے کے نکل چکے تھے۔ بعض منافقوں نے باتیں بنائی، بعضوں نے یہ کہا کہ دراصل تمہاری بزدلی کی وجہ سے شاید اللہ کے رسول تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، بعضوں نے کچھ اور کہا، بعضوں نے کہا کہ تم تو کیا عورتوں کے ساتھ بڑھ گئے، بہادری تمہاری کہاں گئی، لشکر تو نکل چکا۔ ایسی اذیتانہ باتیں سن کے حضرت علی کو بڑا جوش آیا اور وہ ساز و سامان سے لیس ہو کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، تیز تیز گھوڑا چلاتے ہوئے
جب اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیکھا تو پوچھا کہ میں نے تو تمہیں مدینہ چھوڑا تھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول لوگ ایسے ایسے باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ الا ترضى، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کی منزلت تھی اسی طرح تمہاری منزلت ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت علی کو چھوڑا تو تشبیہ دی ہارون علیہ السلام سے، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو ہارون کو جانشین بنایا تھا، ایسی ہی جانشینی میں تمہارے لیے، لیکن یاد رکھنا وہ نبی تھے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے، دشمنوں کو ہاتھ میں کوئی اور چیز نہ آ جائے، غلط اسلام کے واقعات سے مطلب نکالنے والوں کو کوئی غلط مطلب نہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہہ دیا کہ ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو، لا نبی بعدی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم امتی ہونے کے باوجود جانشین تھے۔ لیکن اس سے شیعہ اور مطلب نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلافت اصل میں ان کو دینی چاہیے تھی۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول نے جس نام سے تشبیہ دی، یہ نام بھی بڑا بابرکت ہے اور تشبیہ بھی ایسے دی کہ اس سے وہ بات نکلتی ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون جانشین نہیں ہوئے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون وفات پائے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ وفات پائے، تو جانشینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے جانشین تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یوشع بن نون تھے جو ان کے شاگرد تھے اور سب سے بہترین ساتھی تھے، بعینہ ہی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے اور سب سے بہتر ساتھی تھے۔ تو حضرت علی کو وہاں پر کھینچ لانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ہاں فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ کہا کہ تمہاری منزلت اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ جب گئے تھے ہارون کی منزلت۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے بس کافی ہو گیا، تمام طنز دور ہو گئے، وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہاں پر حضرت علی کی فضیلت جو ظاہر ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقتی جانشین کے لیے بھی بنایا اور ساتھ ساتھ وہ خصوصی تعلق کا بھی اظہار کیا، جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون میں بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے تھی تو اللہ کے رسول اور حضرت علی بھی کزن کی حیثیت سے بھائی بھائی تھی۔ یہ فضیلتیں اور آگے جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے زمانے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ان کے جو تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں، حیران ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے خدمتیں کی اور کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا اور کس طرح اللہ کے رسول نے انہیں چاہا۔ مرض الوفات میں ایک مرتبہ مسجد میں آنے کے لیے اللہ کے رسول نکلے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک کندھے پہ حضرت عباس کے بیٹے نظر آتے ہیں تو دوسرا کندھا دینے کے لیے حضرت علی نظر آتے ہیں۔ گھر کے خاندان والوں میں سب سے نمایاں ترین فرد جو خدمتوں میں گزارے ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کفن دفن کے انتظامات میں سب سے آگے بڑھ کے حصہ لینے والے حضرت علی ہیں، کیونکہ گھر کے اندر کا معاملہ تھا۔ یہ بات نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے رہ گئے، جو بات غلط لوگوں نے پھیلا تھا، بات یہ نہیں تھی، اصل میں گھر کے اندر کا معاملہ تھا، اور جب یہ معاملات آتے ہیں تو ہر گھر کے اندر جو خصوصی افراد ہوتے ہیں خاندانی رشتہ داری کے لحاظ سے وہی آگے آتے ہیں۔ تو حضرت علی اسی حیثیت سے ہمیں اس معاملے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنا تن من دھن لگا چکے تھے، اور جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی غم اتنا بڑا کہ وہ 6 مہینے تک بیعت بھی نہ کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیعت سے ناخوش تھے، بالکل غلط باتیں ہیں۔ ہمیں صاف طور پر جو روایتیں یہ ملتی ہیں اس سے اچھی روایتیں وہ ملتی ہیں، اتبعون القول فیتبعون احسن۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بات وہ تم اتباع کے لیے لو جس کا معنی
اچھا نکلتا ہے، جس کا معنی اچھا نکلتا ہے، جو روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ غائب ہو گئے، یہ دراصل وہ روایتیں لو جس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم تھا، پریشانیاں تھی، یہ وجوہات تھی جس سے دور رہے، یہ وجوہات نہیں تھی کہ وہ دنیا کے لیے یا عمارت کے لیے غصہ ہو گئے۔ ارے اپنے پر قیاس کر لو، اگر تم ایک اچھے مسلمان ہو تو کیا تم دنیا کے لیے اچھے اچھے دوستوں سے کٹ جاؤ گے؟ کیا اس سے بھی بدتر ہو گئے نعوذ باللہ حضرت علی کہ دنیا کے لیے ابو بکر جیسی شخصیت سے غصہ کر لیں؟ اپنے آپ پہ قیاس کر کے جب عقل فیصلہ لگاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت علی کس طرح یہ کام کیے ہوں گے؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی دنیا کے لیے غصہ کر لیے یا عمارت کے لیے غصہ کر لیے؟ کہ نہیں، اصل میں غم کا حال ایسا تھا۔ حضرت فاطمہ اس کے بعد مسلسل بیمار پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی بے انتہا اپنے باپ کو چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت فاطمہ نے کبھی ہنسا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کے بعد اتنی کم مدت پائی کہ جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ہی ہو جو خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی، اور 6 ماہ کی مدت نہیں گزری، حضرت فاطمہ وفات پائی ہے، اور اس 6 ماہ میں حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی نہ تھی۔ یہ محبت تھی، ایک باپ کی بیٹی اور بیٹی باپ سے نہیں، یہ اس کے علاوہ بھی ایک برتر مقام تھا، یہ محمد الرسول اللہ سے محبت تھی، یہ باپ بیٹی کی محبت سے اونچی ایک محبت تھی، وہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہی محبت تھی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ بیمار پڑی، حضرت فاطمہ کی تیمارداری اور ان کے لیے وہ بے انتہا محبت کرنے والا شوہر جو دیکھتا تھا کہ اپنے محبوب کی بیٹی اور یہ بیٹی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، باپ بیٹی سے کتنا محبت کرتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی خلافت کے معاملات میں اتنی تیزی نہیں دکھائی، بلکہ اپنی بیوی کی تیمارداری میں لگے رہے۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، پوری خوش دلی کے ساتھ اعلان کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت میں شامل ہو گئے اور بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خلافت میں گویا کہ وہ وزیر رہے، حضرت عمر کی خلافت میں بھی وہ وزیر رہے، قاضی رہے، کہ اتنی پسند کرتے تھے، کہ اتنی محبت تھی دونوں کے اندر۔ آج شیعوں نے اور دوسرے فرقوں نے ان کے غلط تصور دے کے مسلمان سنیوں کے اندر بھی ایک طرح کی وہ کیفیت پیدا کر دی، گویا کہ خلفائے راشدین ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر دشمن ہوتے تو حضرت علی اپنی بیٹی عمر کے نکاح میں کیوں دیتے؟ کون سا باپ ہے جو اپنے دشمن کو داماد بنائے؟ ہم نہیں کر سکتے، کیا علی کیوں ہوں گی؟ انہوں نے ام کلثوم اپنی بیٹی کو حضرت عمر کے زوجیت میں دیا تھا، ان کی بیوی تھی۔ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک پھٹی پرانی چادر پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو چاہنے والے، ان کا احترام کرنے والے ایک شاگرد غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کیا درخواست ہے؟ کہا کہ امیر المومنین یہ بہت پرانی پھٹی چادر ہو گئی ہے، آپ امیر ہیں، دیکھنے والوں کو یہ لباس اچھا نہیں لگتا، صرف یہ درخواست لے کے آیا ہوں کہ آپ اس کو اتار دیں اور کوئی اچھی سی چادر پہن لیں۔ تو حضرت علی زار و قطار رونے لگے، روتے ہوئے کہا کہ یہ میرے خلیل نے مجھے دیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو اتاروں۔ پوچھا کہ کون خلیل تھا آپ کا؟ خلیل کہتے ہیں عربی میں جگری دوست، کون تھا جو دوست آپ کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ عمر نے دیا تھا مجھے۔ ایسی محبت کرتے تھے خلفائے راشدین ایک دوسرے کی۔ غلط ہو ان لوگوں کا جنہوں نے کیا تاریخ کو مس کر کے رکھ دیا، اور خود کیا ہے اتنا پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا کہ سچ نظر آنے لگا مسلمانوں کو، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے اندر اختلافات تھے۔ تو جہاں میں نے فضائل کے وقت ہوا چاہتا ہے، جو فضائل ہم نے ذکر کیے ہیں اور جو چیزیں میں نے رکھی ہیں، اس میں جو بھی نفع کی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور جو بھی خطا ہے وہ میری طرف سے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں
ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد. اسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ شیخ. حضرات صلاۃ مغرب کی تیاری کیجیے. مغرب کی صلاح ادا کرنے کے بعد پھر ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ.